اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ شیخ سے محبت کیوں؟ دیکھیں، محبت جو بنیادی طور پہ ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بات مانے، پیدا اس لیے کیا ہے کہ میری بات مانے۔ اب ترجمے میں کتنا فرق ہو گیا نا؟ تو عبادت کیا ہے؟ بات ماننا ہے نا، بندگی ہے، بندگی کے لیے زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود مختار بھی پیدا کیا ہے، یعنی اس کو اختیار دیا ہے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے، ہمیں یعنی دیگر مخلوقات سے ہم الگ ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک تو بامقصد پیدا کیا ہے، پھر ہمیں اس مقصد کے پورا کرنے یا نہ کرنے کا اختیار بھی دیا ہے۔ تو اچھا، اب ہماری ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہماری انسان کی کامیابی بندگی میں ہے، یعنی یہ زندگی اللہ کی مرضی سے اگر گزارے گا تو یہ کامیاب ہوگا۔ ایک مختصر بات نوٹ کر لیں، اطاعت، کہ اللہ کی مانے، اپنی نہ مانے، نفس کی نہ مانے، اللہ کی مان کے اگر اس نے زندگی گزار دی اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کے زندگی گزار دی تو یہ کامیاب ہو جائے گا، یعنی اطاعت۔ اچھا، اطاعت ہوتی ہے کس وقت؟ یعنی کوئی بھی کام بنا کسی مقصد کے انسان نہیں کرتا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ بنا کسی مقصد کے انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے وہ اچھا یا برا، لیکن مقصد ضرور ہوتا ہے، یعنی اس کا مقصد جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے انسان کا، اور وہ اچھا۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس نے لازمی کرنی ہے، اطاعت نہ کی تو یہ ناکامیاب ہوگا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر اب اطاعت جو ہے وہ مرکز ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اطاعت جو ہے وہ زندگی کا مقصد ہے۔ زندگی کا مقصد مطلب آپ اس کے بغیر کامیاب زندگی گزار ہی نہیں سکتے۔ آپ اس وقت اپنے زندگی کے مقصد میں کامیاب ہوں گے جب آپ اللہ کی اطاعت کریں۔ اب اللہ کی اطاعت کیوں کریں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہم یہ سوچتے ہیں اس کو اطاعت کی ضرورت ہے ہماری، پھر غفور الرحیم بھی ہے۔ ایک تو ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، وہ شیطان ہمیں راستے بتا رہے ہیں، اللہ کو بندگی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نہیں ہے؟ یہ اب شیطان ہمیں راستے بتا رہے ہیں۔ اور پھر توبہ کر لیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر توبہ کے انتظار میں اور امید میں گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، انسان جو ہے اول تو جوانی میں یہ کہتا ہے کہ میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے، یا ابھی تو میں آزاد زندگی گزار لوں۔ ایک ذہن ہوتا ہے کہ میں نے زندگی آزاد گزارنی ہے، پابند نہیں گزارنی، یہ ذہن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ پابندی نہیں برداشت کرتا، انسان پابندی نہیں برداشت کرتا کسی کی بھی۔ آپ کو معلوم ہے، آپ اپنے بچے کو دیکھ لینا، وہ پابندیاں یعنی زبردستی آپ کرتے ہیں بعض اوقات، مطلب، لیکن بچہ پابندی نہیں برداشت کرتا، وہ کہتا ہے بس میں نے اور وہ اپنے آپ کو میں وہی کروں گا جو مجھے اچھا لگتا ہے، بس یہ بچے مطلب انسان کی فطرت ہے۔
پابندی تو یہ برداشت ہی نہیں کرتا. یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں. کسی کے سامنے سر جھکانا، خواہ کہ وہ اللہ ہی کیوں نہ ہو یا اس کا رسول ہی کیوں نہ ہو، اس کو برداشت ہی نہیں ہوتا. ایسا ہے عام طور پہ کہ نہیں ہے؟ اب یہ دیکھیں، بہت بڑی بات ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے، رسول کے طریقے کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہی نہیں. تو بہرحال میں ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر یہ ساری باتیں صحیح ہیں تو پھر یہ ہے کہ اطاعت کے بغیر تو کامیابی ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اب یہ ہے نا کہ انسان جب کہ غیر ضروری کام نہیں کرتا اور پابندی بھی نہیں برداشت کرتا، تو اب اطاعت کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. جبکہ شیطان ہمیں یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں. عام طور پہ آپ دیکھیں نماز کے عادی لوگ نہیں ہوتے زیادہ، وہ اپنی مرضی ہے ان کی، آتی ہے نماز کا وقت ہے، موڈ ہے تو پڑھ لیتے ہیں، ورنہ تو اطاعت کی ضرورت جب تک آپ کو معلوم نہ ہو یا ضرورت محسوس نہ ہو، کوئی بھی کام نہیں کر سکتے آپ. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. اطاعت مرکزی نقطہ ہے. تمام انسانیت کا اور تمام پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کا کہنا مانو. قرآن کا مطالعہ کر لیں. پیغمبر کی پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ تم اللہ کی بات مانو، اللہ کے سامنے سر جھکا دو. تمام آپ قرآن کا مطالعہ کر لیں. پیغمبروں کی مرکزی دعوت توحید ہے، اور توحید کا مطلب بندگی رب. آسان بات ہے، زیادہ اس پہ زور دینے کی ذہن پہ ضرورت نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، آسان ہے. تو جب بندگی میں کامیابی ہے تو جب تک، اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب تک اس کو کسی کام کی ضرورت محسوس نہ ہو یا مقصد معلوم نہ ہو تو وہ نہیں کرتا، ہے نا فطرت. اچھا، اب بندگی کا مقصد کیا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے. بندگی کا مقصد ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، بندگی کریں یا نہ کریں، انسان کو کوئی مقصد، انسان کے سامنے کچھ ٹارگٹ ہی نہیں ہے. عام طور پہ ہم جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی ٹارگٹ کے بغیر ہم زندگی گزار رہے ہیں. عام طور پہ آپ دیکھ لیں، انسان بنا کسی مقصد کے زندگی گزار ہی نہیں سکتا. تو اصل میں بندگی تو ٹارگٹ ہی نہیں ہے، یعنی بندگی تو یہ کرنا ہی نہیں چاہتا کیونکہ اس کو اس کا مقصد ہی نہیں معلوم، اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی. ٹوٹل بندگی کی میں بات کر رہا ہوں، ٹوٹل سرنڈر اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو پھر یہ ہے کہ یہ پھر کہتا ہے کہ نہیں، جب اس کو ضرورت نہیں محسوس ہوتی تو یہ بندگی پہ آمادہ ہی نہیں ہوتا. اس کو مقصد کا بھی پتہ نہیں ہے، اور جب مقصد کا پتہ نہیں ہے تو ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی. ٹھیک ہے، تو پھر یہ بندگی پہ آمادہ نہیں ہوتا، برے کام نہیں چھوڑتا، اچھے کام نہیں کرتا. اچھے کام سے میری مراد یہ ہے ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کی سامنے یہ سر جھکا دے، یہ اچھا کام ہے. اور اپنی مرضی سے زندگی گزارے، یہ برا کام ہے. تو اب یہ ہے نا کہ اب بات یہاں تک آ گئی کہ اس کو مقصد کا پتہ ہونا چاہیے. مقصد کیا ہے؟ مقصد پتہ چل جائے تو پھر ضرورت کا احساس ہوگا، پھر ضرورت معلوم ہوگی نا کسی بھی چیز کی. پھر یعنی مقصد پتہ چل جائے، پھر آپ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، پڑھ لکھ رہا ہے یا پڑھ لکھ گیا ہے، اب اسے کام کی ضرورت ہے. کیوں کہ شادی سے پہلے کام کہتے ہیں، والدین پوچھتے ہیں نا بچہ کر کیا رہا ہے، تو یہ سارے ہمارے تقاضے ہیں. تو پھر جب شادی کا
اب شادی اس نے کرنی ہے تو پہلے کام اس نے ڈھونڈنا ہوگا. اس کو پتہ ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے, گھر بسانا ہے, لیکن گھر بسانے سے پہلے میں نے گھر بسانے کا انتظام کرنا ہے. اب ضرورت محسوس ہو گئی, مقصد کا تعین ہو گیا کہ میں ایک فیملی بنا رہا ہوں. یہ اس کے بغیر تو ہم نہیں ہیں, مطلب طریقہ ہی یہی ہے. خاندان آپ کا بنے گا, بچہ بڑا ہوتا ہے, اور پھر ضروریات, جسمانی ضروریات بھی ہوتی ہیں, پھر اس کی جو فیملی کی وہ ہوتی ہیں ضروریات, وہ ان مقاصد کو, وہ مقصد بن جاتا ہے کہ میں نے ایک فیملی بنانی ہے. تو پھر اس کی ضرورت, اب اس کی ضرورت تو کوئی کاروبار ہے, کوئی نوکری ہے, کوئی ادھر ادھر, کہ بھئی یہ, کیونکہ باپ الگ اتنا کما رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں پورا کر سکتا مثال کے طور پہ, اور کر بھی رہا ہے تو یہ بغیر کام کے تو کوئی نہیں رہتا نا. تو اچھا دیکھیں, اب پھر وہ یعنی کوئی کاروبار سوچتا ہے, کوئی نوکری ڈھونڈتا ہے, اور پھر اس میں پوری توجہ دے دیتا ہے اس کو, کاروبار کو, یہاں تک کہ بعض اوقات نماز کو بھی چھوڑ دیتا ہے. نماز کا وقت ہوتا ہے, اذان کی آواز آتی ہے, کہتے ہیں یار ابھی پڑھ لوں گا, ابھی بہت گاہک ہے میرے پاس. تو اب یہ کیوں ایسا کر رہا ہے, یہ کیوں اتنا ڈوب گیا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس میں میں نے توجہ نہ دی تو میرا کاروبار پھر ایسا نہیں ہوگا جیسے میں چاہ رہا ہوں. پوری اٹینشن ہم دیتے ہیں نا, پورے کاروبار میں اٹینشن دیتے ہیں. اب دیکھ لیں بعض دکاندار جو ہیں, بعض تو نوکر پیشہ طبقہ ہوتا ہے, وہ اس کی تو دیہڑی لگی ہوتی ہے, اس کو پرواہ نہیں ہوتی, لیکن جو مالک ہوتا ہے وہ پوری اٹینشن دیتا ہے گاہک کو, کہ یہ گاہک میرے پاس آیا ہے, اس کو میں نے مطمئن کرنا ہے, اس کو کام کرنا ہے. یا نوکری مثال کے طور پہ کوئی کم, یعنی سرکاری نوکری نہیں, اس میں تو آپ کام کریں یا نہ کریں تنخواہ تو آپ کو ملے گی نا. لیکن نوکری اگر کسی پرائیویٹ ادارے میں کر رہا ہے تو پھر آجر جو تو دیکھے گا اس کے کام کو کہ بھئی یہ کام کر رہا ہے, تو پھر اس کی مجبوری بن جاتی ہے. نوکری, پھر فیملی, اور یہ تو پھر یہ پوری طریقے سے نوکری بھی کرتا ہے, کاروبار بھی کرتا ہے. تو یہ دیکھیں, یہ ایک سلسلہ, ایک لڑی لگ گئی, مقصد, ضرورت, اور پھر اس کے لیے کوشش, اور پھر چل سو چل, جو بھی اس کے نصیب میں ہوتا ہے مل جاتا ہے. تو دیکھیں یہ اطاعت جو ہے, اس کے بغیر ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے. ایک بات ہماری نظر میں تو ممکن ہے, یعنی ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہم بندگی کی کوئی خاص ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے. بہرحال اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.